الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اهدنا الصراط المستقيم. کل کے درس میں رب کریم کی توفیق سے بات ٹوٹی پھوٹی عاجزانہ یہاں تک پہنچی تھی. اللہ مالک نے ان سے جس بارے میں مدد طلب کی جاتی ہے ان سب باتوں میں سے اس مقام پر ہدایت کے طلب کرنے کو سب سے زیادہ نمایاں اور بلا شک و شبہ یہ بات ہدایت کی بہت زیادہ اہمیت کو واضح ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ہدایت کی اہمیت کے حوالے ہی سے بڑی خوبصورت اور قیمتی باتیں ارشاد فرمائی. انہی میں سے انہوں نے ایک بات یہ بیان فرمائی ہے کہ انسان کو اور رزق اس کی جتنی ضرورت ہے اور دشمنوں کے مقابلے میں مدد کی جتنی ضرورت ہے ہدایت کی انسان کو ضرورت اس سے بھی زیادہ. فرماتے ہیں اگر سے پہلے کہ رزق اس کی ذمہ داری اللہ نے لے رکھی اور میں مزید وضاحت کرتا ہوں اور ہدایت کے لیے اللہ نے پابند کیا ہے. یہ کو جو دوسری بات اگر رزق آزمائش کی وجہ سے گناہوں کی وجہ سے اللہ کی حکمت کی وجہ سے نہ ملے تو کیا ہوگا؟ بندہ مر جائے گا. مرنا تو ہے لیکن اگر ہدایت نہ ملی تو پھر کیا ہوگا؟ ہمیشہ ہمیشہ کی بربادیاں. بھوکا مرنے والے کے بارے میں یہ ضروری نہیں کہ وہ جہنم میں جائے. ممکن ہے بھوکا مرتے ہی اللہ کی رحمتوں والے فرشتے آ جائیں ساری بھوک بھول جائے. جب آدمی جنت میں جائے گا تو ساری دنیا کی مشقتوں میں سے کوئی مشقت اسے یاد بھی نہ رہے گی. ہدایت کی محرومی سے ہمیشہ ہمیشہ کی مصیبت اور بھوک کی وجہ سے اگر مر بھی گیا تو لازمی نہیں کہ بھوک سے مرنے والا آخرت میں بدبخت ہی رہے. دنیا سے روانگی کے وقت فرشتے کہہ دیں فَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ. جنت کی بشارت سنو جس کا تم سے بھوک کے ساتھ بدبختی راجب تو نہیں. اسی طرح مدد اگر بندے کی ظاہری طور پر مدد نہ بھی آئے تو کیا ہوگا؟ مر جائے گا. جب مر جائے دشمن کے ہاتھوں ظالم کافر کے ہاتھوں تو شہید ہوگا. اس کا مرنا اس کے لیے خسارے کا سودا رہے گا یا بلندیوں کے پانے کا سبب رہے گا.
لیکن ہدایت نہ ہوئی. ایک اور بات اللہ کی رحمتیں ہیں اسی حوالے سے فرماتے ہیں کہ ہدایت کے ضمن میں، ہدایت کے اندر ہی رزق اور اللہ کی مدد پانے کی گارنٹی ہے. جسے ہدایت مل گئی، سورہ الطلاق نکالیے ذرا، صفحہ نمبر 559 559 سورہ الطلاق آیت نمبر 2 اور 3. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ 28واں پارہ ہے، صفحہ کتنا ہے؟ اتنا ہی ہے. 59. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. اور جس کسی نے تقوی اختیار کیا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اور جس کسی نے اللہ کا تقوی اختیار کیا، يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ اس کے لیے نکلنے کی راہ بنا دے. ہر غم، ہر مشکل، ہر مصیبت، ہر پھنسنے کی جگہ، ہر جال جو اس کے لیے لگایا جائے، اللہ سے توڑ دیں. توڑ سکتے ہیں کہ وے آؤٹ کہتے ہیں حضرت صاحب، اللہ نکال سکتے ہیں کہ ساری کائنات مل جائے، اور اگر اللہ وے آؤٹ نکالنا چاہیں تو کن ہی کہنا، اور کیا کہنا. اور کیا ہوگا؟ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے وہاں سے روزی دیں گے جہاں اس کا گمان بھی نہ. یہ تقویٰ کسے ملتا ہے؟ ہدایت والے کو یا بے ہدایت؟ اور اللہ روزی دے سکتے ہیں کہ نہیں؟ راجے کہیں ہیں، اور معلوم نہیں کہ دولت کتنی. ایسے شیخ صاحب آدمی سمجھتا ہے ڈرائیور کو کہ شاید یہ سیٹ صاحب ہے، اور جس کی راجے ٹپک رہی ہیں شاید یہ اس کا ٹی بوائے. یہ نہیں معلوم. چکی دیکھو تو آسمان کے تارے توڑتا ہے، اور سیٹ بھی دیکھو تو یملا آدمی. یہ میری اور تیری تقسیم نہیں، اسواب رب کی. تو جو تقوی اختیار کرے گا اس کے بارے میں اللہ اپنا وعدہ پورا نہ کرے. بولو وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. تو امام ابن تیمیہ اللہ کی ان پر رحمتیں ہوں یہ سمجھا رہے ہیں کہ ہدایت یافتہ بننے سے رزق تو بیچ میں ہی آ گیا. پنجابی میں ہم کہتے ہیں چونگیتی آ گئی. اصل کامیابی ہے جنت کی، اللہ کی رضا کی. اور یہ جو رزق مسک ہے تو اس کے مقابلے میں پنجابی میں سمجھنے سے ایسا پنجابی چون گئی. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. یا اللہ مجھے ہدایت دے. زندگی کا مزہ تب آئے گا جب ہدایت ہوگی، ورنہ کوئی مزہ نہیں. تم ڈاکٹر جتنا چاہے زور لگا، گاڑی چلانے کا مزہ تو اسی وقت ہوگا جب چلانے والے کی مرضی کے مطابق چلائے. اب ریڈیٹر میں شہد ڈال دیں، پیٹرول کی ٹنکی میں دودھ ڈال دیں، بڑی اچھی چلے گی گاڑی. اور معاف کیجیے گا ہمارا معاملہ شہد اور دودھ والا نہیں، ہمارا معاملہ گندگی والا. اس کے ہٹ کے جو کام ہے وہ شہد دودھ والے نہیں، گندگی کے ڈھیر ہیں.
اللہ سے ہم کو پاس ہے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. اور جو اللہ پہ توقع کرے تو کیا ہے اس کے لیے؟ فَهُوَ حَسْبُهُ. تو وہ اس کے لیے کافی ہوتی ہے. تو ہدایت سے رزق والا معاملہ انشاءاللہ حل. اور کوئی کہ ہدایت یافتہ تو بن جاؤں گا، لیکن میں نے اسی لگا کے 12-13 بجے تک کمبل لے کے میت بن کے گھر رہنا تو رزق بھی چاہتا ہوں، یہ ہدایت یافتہ نہیں، یہ گمراہ. اگرچہ وہ 500 دانے کی تصویر ہے، یہ کہاں کی ہدایت؟ یہ انقلاب نہیں سمجھا رہے. ہدایت میں یہ بات بھی شامل ہے کہ رزق کے لیے جدوجہد کر جیسی اللہ نے بتایا. پھر دیکھ کہ ہدایت کی برکت سے تیری کوشش میں کیا کچھ آتا ہے. اور جہاں تک مدد کی تعلق ہے اس کی بات بھی ذرا سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صفحہ نمبر 508 نکالیے. 508 آیت نمبر 7. مل گیا. ہمارے لیے جو چھوٹے شاگردان ماشاء اللہ ڈھونڈنے میں پہلے لوگوں کو ماشاء اللہ اللہ پاک نے قرآن پاک کے ساتھ سچا جو یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اے ایمان والو، اگر تم اللہ کی مدد کرو، اللہ کی مدد ہدایت والا کرے گا یا گمراہ کرے گا؟ ہدایت والا انشاءاللہ اللہ کے دین کے لیے جد و جہد کرے گا، اللہ کے گھروں کے لیے جد و جہد کرے گا، کتاب و سنت کے لیے جد و جہد کرے گا. اسے کیا ملے گا؟ ینصرکم اللہ. یہ اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ اللہ تمہاری مدد کریں گے. یہ اللہ کا وعدہ روٹی کپڑا والا مکان ہے. روٹی کپڑا مکان والا وعدہ ہے یا سچا وعدہ؟ ثبت اقدامکم، اور تمہارے قدموں کو ثابت کرنا. ابن تیمیہ رحمہ اللہ یہ بات سمجھا رہے ہیں، لوگوں ہدایت پہ آ جاؤ گے، رزق بھی ملے گا، مدد بھی ملے گی. یہ اسی بات کو 24واں پارہ سورہ الصافات صفحہ 453 آیت نمبر 173. وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ. ابھی بیٹا مل گئی. وَإِنَّ جُنْدَنَا، اور یقیناً ہمارا لشکر. کرنا صاحب مل گئی. وَإِنَّ جُنْدَنَا، اور یقیناً ہمارا لشکر لَهُمُ الْغَالِبُونَ. اس کا ترجمہ انشاءاللہ اللہ تشریف بھی کر سکوں. وہ ہی یقیناً غالب ہے. غالب جب ہوگے وہ تو مدد آئی کہ نہ آئی. اور اللہ کا جند گمراہ ہے یا ہدایت یافتہ؟ آئیے اپنے سبق کی طرف. اهدنا الصراط المستقیم. ہماری رہنمائی کیجیے صراط مستقیم کی. اور یہ کیا جا رہا ہے کہ
صراط مستقیم کے لیے ہدایت طلب کرنا بہت ہی قیمتی ہے۔ ایک اور بات اسی آیت کریمہ کے حوالے سے، صراط مستقیم کیا ہے؟ امام احمد اس حدیث کو روایت کرتے ہیں حضرت نواس بن سمعان انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ضرب اللہ مثلا صراطا مستقیما، اللہ تعالی نے صراط مستقیم کی مثال بیان کی۔ وعلى جنبتي الصراط سواران، صراط مستقیم ہے، اس کے دونوں طرف دیواریں، یہ صراط مستقیم ہے، ایک دیوار ادھر ہے ایک ادھر، بات واضح ہو رہی ہے شیخ فیاض جی؟ صراط مستقیم ہے، ایک دیوار ادھر ہے ایک ادھر، فیہما ابواب مفتحہ، ان دونوں دیواروں میں دروازے ہیں جو کھلتے ہیں۔ یہ صراط مستقیم، یہ دیوار ہے، اللہ تعالیٰ نے دروازے رکھے۔ وعلی الابواب سطور مرخات، اور ان دروازوں پر پردے ہیں لٹکائے گئے۔ وعلی باب الصراط داع، صراط مستقیم کے دروازے پر ایک دعوت دینے والا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، ادخلوا الصراط جمیعا، سارے اس راستے پہ داخل ہو جاؤ، ولا تتعرجوا، تیرے نہ ادھر ادھر جاؤ۔ وداع یأتی من فوق الصراط، ایک دعوت دینے والا صراط کے دروازے پر، اور ایک دعوت دینے والا صراط کے اوپر۔ فَإِذَا أَرَادَ أَن يَفْتَحَ شَيْئًا مِّن تِلْكَ الْأَبْوَابِ، بندہ جب دائیں اور بائیں جانب میں جو دروازے ہیں ان میں سے کسی کو کھولنا چاہتا ہے، تو جو راستے کے اور اللہ تعالیٰ نے پکارنے والا بلانے والا رکھا ہے، وہ کہتا ہے، ویحک، تیرے لیے افسوس، لا تفتحہ، اس دروازے کو نہ کھولنا، وَإِنَّكَ إِن تَفْتَحْهُ فَلِجْهُ، اگر ان میں سے کسی دروازے کو کھول دیا تو پھر رکے گا نہیں، داخل ہو جائے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مثال کی تفسیر بیان کی، فرمایا الصراط الاسلام، یہ جو صراط مستقیم ہے یہ اسلام کی ہر بات وہ صراط مستقیم، والسوران حدود اللہ، اور جو دیواریں ہیں وہ اللہ کی حدیں ہیں، بس اس سے ادھر نہیں جاتے، یہ حد بندی ہو گئی۔ والابواب المتفتحہ محارم اللہ، جو دروازے ہیں کھلنے والے وہ اللہ کی حرام کردہ چیزیں۔ ادھر دروازہ ہے شارع جھوٹ، مثال کے شارع اردو میں بولتے ہیں جھوٹ سچی، ادھر دھوکہ سچی، ادھر بدماشی سچی، ادھر گانے سچی، ادھر خواتین کو دیکھنا، اللہ کی حرام کردہ چیزیں ہیں۔ وذالک الداعی علی رأس الصراط واعظ اللہ فی قلب کل مسلم، اور وہ دعوت دینے والا جو اسے دعوت دیتا ہے، راہ دیتا ہے،
وہ اللہ پاک نے ہر مسلمان کے دل میں ایک نصیحت کرنے والا رکھا. اندر سے آواز آ رہی ہے، لیفٹ رائٹ کیسے کرنے کا، لیفٹ رائٹ نہیں، سیدھے سیدھے سیدھے. وہ اندر سے پکار رہا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صراط مستقیم کی یہ تفصیل بیان کی کہ یہ مثال اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے. انشاءاللہ اسی مقام سے کل کی گزارشات کا آغاز کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے میرے اور آپ سب کے، ہماری اولادوں، نسلوں، بہوؤں، دامادوں، پوری امت کے نصیب میں صراط مستقیم کر دے. اسی پر چلتے جائیں، اسی پر چلتے چلتے موت آئے اور اسی پر چلتے چلتے اللہ اپنی جنتوں میں